It was just over 90 minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq. عراق، لیبیا، سیریا، یمن اور افغانستان کی طرح کیا ایران کو بھی امریکہ برباد کر دے گا؟ یہ سوال آج دنیا کے ہر اس انسان کے ذہن میں ہے جو بین الاقوامی سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے، خاص طور پر جب ایران کے سب سے طاقتور رہنما آیت اللہ علی خامنئی کی موت کی خبر سامنے آئی۔ جس طرح انہیں نشانہ بنایا گیا، ان کے خاندان کے کئی افراد اور ایران کی تقریباً تمام ٹاپ لائن لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا، خاص طور پر ایران کا اسٹریٹجک اینڈ کمانڈ کنٹرول سسٹم نشانہ بنا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران اب بھی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس سب کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا امریکہ اب ایران کو بھی ان باقی خلیجی ممالک کی طرح تباہ کر دے گا؟ امریکہ کا پرانا پیٹرن ہے کہ جو بھی ملک اس سے الگ راستہ اختیار کرنے کی ہمت کرتا ہے، جس کے ڈالر کے ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرتا ہے، امریکہ وہاں جمہوریت اور امن کے نام پر مداخلت کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، ان کی معیشت کو کمزور کرتا ہے، پراکسی وارز شروع کرواتا ہے۔ اس طرح وہ ان ممالک کو ڈی سٹیبلائز کرتا ہے۔ اس کی انگنت مثالیں ہیں اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھ لیں، کوئی بھی ملک جو امریکہ سے دشمنی کا اعلان کر لے یا اس کی پالیسیوں کو چیلنج کرے، امریکہ اسے اپنے حلق میں پھنسا ہوا کانٹا سمجھ لیتا ہے۔ آپ عراق کی مثال لے لیں۔ عراق میں تیل کا کاروبار یورو میں کرنے کا فیصلہ صدام حسین کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ 2003 کے حملے کے بعد عراق کی بربادی کی کہانی شروع ہوئی، جس نے پورے مشرق وسطیٰ کی حقیقت کو بدل دیا۔ صدام حسین کے دور میں عراق ایک طاقتور ملک تھا، وہاں کی تعلیم اور صحت کا نظام پوری عرب لیگ کے لیے مثال تھا، لوگوں کے پاس وسائل تھے اور ملک آزاد تھا۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ صدام ایک ڈکٹیٹر تھا، بغاوت کرنے پر اپنوں کا خون بہانے سے گریز نہیں کرتا تھا، کردوں پر کیمیائی حملے کیے اور ایران کے ساتھ طویل جنگ لڑی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے ملک میں وہ ایک مقبول شخصیت تھے، لیکن صدام دنیا اور میڈیا کی نظر میں برے تب بنے جب انہوں نے اعلان کیا کہ عراق اب اپنا تیل ڈالر کی بجائے یورو میں بیچے گا۔ یہ امریکہ کے ڈالر کے عالمی تسلط پر سیدھا حملہ تھا۔ ڈالر کی عالمی حیثیت بچانے کے لیے امریکہ نے ایک بڑا جھوٹ بولا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز ہیں، جس نے پوری دنیا کو دھوکہ دیا۔ اس کے بعد بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے عراق پر حملہ کر دیا۔ بمباری میں ہسپتال اور سکول ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح عراق ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ صدام کے جانے کے بعد عراق کو جمہوریت نہیں بلکہ افراتفری ملی۔ امریکہ وہاں کوئی مستحکم نظام قائم کرنے میں ناکام رہا۔ بھلا یہ ہونا ہی کیسے تھا؟ امریکہ کا اصل مقصد ہی عراق کو ڈی سٹیبلائز کرنا تھا۔ شیعہ اور سنی کے درمیان خونی تصادم شروع ہوا اور یہیں سے ISIS جیسی تنظیموں نے جنم لیا۔ آج عراق کے پاس وسیع تیل کے ذخائر تو ہیں، مگر عام شہریوں کے پاس بجلی، صاف پانی اور سلامتی جیسی بنیادی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ زخم ہے جو آپ کو نام نہاد ڈیموکریٹس اور ہیومن رائٹس کے علمبرداروں کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ آپ لیبیا کو دیکھ لیجئے۔ کیا لیبیا میں گولڈ دینار کا خواب معمر قذافی کی موت کا سبب بنا؟ قذافی کے دور میں لیبیا افریقہ کا سب سے امیر اور ترقی یافتہ ملک تھا۔ لیبیا کی عوام کو جو سہولیات ملتی تھیں وہ یورپ کے کسی بھی ملک کو حیران کر دیتی تھیں۔ وہاں بجلی مفت تھی، پیٹرول پانی سے بھی سستا تھا، علاج اور تعلیم پر حکومت کوئی پیسہ نہیں لیتی تھی۔ قذافی کا بھی ایک دوسرا پہلو تھا، وہ بھی مخالفین کو بے رحمی سے کچلتے تھے۔ 2011 میں جب عرب سپرنگ کی لہر لیبیا پہنچی تو لوگ قذافی نے اسے طاقت سے دبانے کی کوشش کی اور ملک خانہ جنگی میں پھنس گیا۔ لیکن قذافی کی اصل غلطی وہ تھی کہ انہوں نے پورے افریقہ کے لیے گولڈ دینار نامی ایک مشترکہ کرنسی لانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ افریقہ اپنے وسائل کا لین دین ڈالر کی بجائے سونے میں کرے۔ امریکہ کو تکلیف ہوئی۔ انسانی حقوق کی حفاظت کے نام پر نیٹو نے لیبیا پر شدید بمباری کی، باغی گروہوں کو جدید ہتھیار دیے اور آخر کار قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ قذافی کے جانے کے بعد لیبیا برباد ہو چکا ہے۔ وہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں، مختلف مسلح گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، سارے کے سارے سونے کے ذخائر غائب ہو چکے ہیں اور لیبیا آج اس مغربی جمہوریت کی سزا بھگت رہا ہے، جس نے اسے خوشحال ملک سے دہشت گردوں کا ٹھکانہ اور غلاموں کے بازار میں تبدیل کر دیا۔ سیریا یعنی شام کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ یہ ساری کہانیاں ایک دوسرے سے اس لیے ملتی ہیں کہ ان سب میں ویلن کا جرم ایک ہی تھا، امریکہ کو چیلنج کرنا۔ شام کی بربادی کا کھیل صرف بشار الاسد کو ہٹانے کا نہیں تھا، یہ بڑے ممالک کے مفادات اور گیس پائپ لائن کی سیاست کا نتیجہ تھا۔ اس پائپ لائن سے قطر کا گیس یورپ تک پہنچتا،
यूरोप रूस पर गैस के लिए मुनहसर होने की बजाय कतर का गैस इस्तेमाल करता और रूस की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचता। बशार अल असद ने अपने पुराने इत्तेहादी रूस के मफादात देखते हुए इनकार कर दिया। बस यही इनकार काफी था कि शाम को डिस्टेबलाइज करने के प्लान पर काम शुरू हो गया। 2011 में जब अवाम ने आज़ादी और इस्तिलाहात का मुतालबा किया तो असद हुकूमत ने इन्हें दहशतगर्द करार देकर फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्क में खाना जंगी भड़क उठी। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को मौका मिल गया। बागियों को हथियार और पैसा दिया गया। दूसरी तरफ रूस और ईरान ने असद हुकूमत को बचाने के लिए फौज उतारी। देखते ही देखते शाम बड़ी ताकतों का अखाड़ा बन गया। प्रॉक्सी जंग में शाम के कई शहर मलबे का ढेर बन चुके। करोड़ों लोग मुहाजिर बनकर दूसरे ममालिक में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया कि ये सब दहशतगर्दी खत्म करने के लिए था, मगर हकीकत ये है कि इसने शाम के सबसे जरखेज तेल वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया। आज भी वहाँ के वसाइल की लूटमार जारी है। शाम की अलमनाक कहानी बताती है कि जब हुकूमत अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाए तो बैरूनी ताकतों को मौका मिल जाता है और एक हंसता खेलता मुल्क हुक्मरानों की ताकत के नशे की भेंट चढ़ जाता है। 2001 में अलकायदा और तालिबान के खात्मे के नाम पर अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। 20 साल तक जंग जारी रही। अरबों डॉलर के हथियार इस्तेमाल हुए। लाखों बेगुनाह अफगान शहरी इस आग में जलते रहे। अमेरिका ने वादा किया था कि अफगानिस्तान में स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेगी और एक जदीद मुआशरा कायम होगा, मगर हकीकत में एक कमज़ोर, करप्शन ज़दा और बैरून सहारे पर खड़ी कठपुतली हुकूमत के सिवा कुछ न बनाया जा सका। और जब अमेरिका के मफादात पूरे हो गए तो अफगानिस्तान को इसी हाल में छोड़कर चला गया जैसे ये जंग कभी उसकी थी ही नहीं। काबुल एयरपोर्ट के वो मनाजिर दुनिया कभी नहीं भूल सकती, जहां अपनी जान बचाने के लिए लोग उड़ते हुए तैयारों के टायरों से लटक रहे थे। ये 20 साल के अमरीकी मिशन का सबसे शर्मनाक बाब था। आज अफगानिस्तान दोबारा तालिबान के पास है। अब अगर अफगान लोग पूछें कि 2 दहाइयों जंग जारी रखने के बाद अफगानिस्तान को लाखों लाशों के सिवा क्या दिया गया, तो कोई जवाब नहीं मिलता। तो आइए अब आपको यमन ले चलते हैं। यमन की बर्बादी इसलिए ज़्यादा तकलीफ दे है क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने हो रही है और दुनिया खामोश है। यहाँ अमेरिका ने बराह रास्त फौज नहीं उतारी, बल्कि अपने इत्तेहादियों को मोहलिक हथियार और खुफिया मालूमात देकर एक पूरी कौम को तबाही के दहाने पर धकेल दिया। यमन के पास इराक जैसा तेल नहीं था, इसलिए बैनुल अक़वामी मीडिया ने वहाँ होने वाले कत्लेआम से आंखें बंद कर ली हैं। अमेरिका की हथियार फरोख्त करने की हवस ने इस आग को और भड़काया। स्कूल, बाजार और आम शहरी कोई भी महफूज नहीं रहा। आज यमन तारीख के बदतरीन इंसानी बहरानों में घिरा हुआ है। हर चंद मिनट बाद एक मासूम बच्चा भूख या बीमारी से दम तोड़ देता है। बंदरगाहें बंद हैं, खुराक और दवाएं नायाब हैं, और इस सब के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें महज खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। यमन दरअसल मगरबी दुनिया की मुनाफकत का एक खुला सबूत बन चुका है। सारा खेल अमेरिका के मफादात और डॉलर का है। दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका ने दुनिया को एक ऐसे मुआशी निज़ाम में जकड़ लिया जिससे दुनिया का सारा तेल सिर्फ डॉलर में खरीदा जाए। इसका मतलब ये है कि तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर हासिल करो। अमेरिका सिर्फ कागज के टुकड़े छापता है और पूरी दुनिया इसके पीछे भागती है। जब कोई खुददार मुल्क अपनी शराइत पर अपनी करेंसी में तिजारत करने की बात करता है तो इसका अंजाम सद्दाम हुसैन और कद्दाफी जैसा होता है। जैसे ही कोई मुल्क अमेरिका की लाइन से हटने की कोशिश करता है, इसे कभी आमिर, कभी दहशतगर्द और कभी आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया जाता है। फिर मीडिया, पाबंदियों और जंग के जरिए इसे कमजोर या तबाह कर दिया जाता है। आज रूस और चीन अपनी करेंसियों में तिजारत बढ़ाकर अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं और अमेरिका की बेचैनी आपको नजर आ रही है। तो इस सारी सिचुएशन के बाद सवाल ये उभरता है कि क्या अब ईरान की बारी है? ईरान के मामले में हिकमत अमली थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान इराक या लीबिया जैसा कमजोर शिकार नहीं है। ईरान के पास मुनज़्ज़म फौज है। खामनई को तो मार दिया गया, मगर फिर भी ईरान के साथ जो अमेरिका कर रहा है इसे आप मुआशी दहशतगर्दी कह सकते हैं। सख्त पाबंदियों के जरिए ईरान की करेंसी को इतना कमजोर किया गया है कि आम लोग हुकूमत से नफरत करने लगे हैं। वहाँ मरीजों को दवाओं तक का मसला हो गया है। ईरान पर सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि तकनीकी हमले भी हुए हैं। साइंसदानों को निशाना बनाया गया है। कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर हमले किए गए हैं।
امریکہ کی اصل نظر ایران کے وسیع تیل اور گیس کے ذخائر پر ہے، جن پر وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران میں کوئی ایسی کٹ پتلی حکومت آ جائے جو واشنگٹن کے اشاروں پر ناچے۔ اب امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ وہاں خانہ جنگی جیسی صورتحال قائم رہے۔ اب ایران کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسے برباد ہونا ہے یا نہیں۔ ایران کی ڈبل لڑائی ہے، باہر امریکہ اور اسرائیل سے اور اندر اپنے گھر کے لوگوں سے۔ اگر ایران نے وقت کی نزاکت کو نہ سمجھا تو اس کا انجام بھی عراق، شام اور لبنان جیسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا تاریخ پھر خود کو دہرائے گی؟ کیا دنیا ایک اور قدیم اور عظیم قوم کو ملبے کے ڈھیر میں بدلتے دیکھے گی؟ تاریخ ہمیں بھی اور ایرانیوں کو بھی بار بار خبردار کر رہی ہے کہ بیرونی مداخلت آج تک کسی ملک کے لیے نہ مستقل امن لائی ہے اور نہ خوشحالی۔ عراق کی تباہی، لیبیا کی افراتفری، شام کا بہتا ہوا خون اور افغانستان کا دھوکہ، ہر بار کہانی تقریباً ایک ہی رہی ہے، صرف کردار بدلتے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی سیاست میں دوستی نہیں، صرف مفاد ہوتا ہے۔ اب دنیا کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ جب بھی امریکہ کسی ملک میں مداخلت کرتا ہے یا فوج بھیجتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد وہاں کے لوگوں کی فلاح نہیں بلکہ اپنے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے۔ And we will make America great again. ایران اس وقت ایک بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اگر وہاں کے لوگ پروپیگنڈا، معاشی دباؤ اور اندرونی اختلافات کا شکار ہو کر آپس میں لڑ پڑے تو ایران کا نام دینی تباہ حال ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے، جو آج دنیا کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ اور تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اپنی آزادی کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، ورنہ آزاد کروانے کے لیے آنے والے لوگ اکثر آپ کو غلام بنا لیا کرتے ہیں۔